پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی. یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح USSR کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھر جائیں گے. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے. لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور فیصلہ بدل کر اسلام پر وار کیا. اور واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے. پریزنٹ کرسچینٹی از بودھزم ناٹ کرسچینٹی. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے، جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب مرتب کی. نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کو لایا، نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لے گیا، اور پھر چند نمبروں کے بعد میں سینٹ پال. وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اور سینٹ پال سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ نہیں تھی. جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں بے شمار ہیں، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ، ایک جماعت کی حیثیت تھی. یہ کوئی علیحدہ دین کی تو اس کی شکل تھی ہی نہیں. یہ سینٹ پال نے بنایا، اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں. بہرحال جس طریقے سے کہ کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس قول کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائلز، نان جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک رہے. یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی، جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ قائم، اور اصل عیسیٰ کا دین ختم. وہ نہ کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. یہی بات ہو جاتی اگر یہ دین اسلام آخری دین نہ ہوتا اور محمد اللہ کے آخری رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. فتنہ اتنا بڑا تھا، اتنا زوردار تھا. آج بھی خون جو ہے وہ بہ رہا ہے. 4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی نہیں ہے. 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ختم ہوئے. اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی کہ جو باہر اس سیلاب کو آگے بڑھا دی. بہرحال یہ ذرا ایشو علیحدہ ہو جائے گا، لیکن میں جدھر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہاں سے اب یہاں آ جائیے. آج پھر تاریخ استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ الفاظ حضور نے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لیے کہ نسی کا ایک قاعدہ ایجاد کر لیا تھا قریش نے کہ جو 4 مہینے ہر سال میں ہوتے ہیں اشہر حرم، 3 مہینے حج کے لیے، 1 رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کسی قافلے کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی مسافر کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یہ اشہر حرم. اس میں قریش چونکہ وہاں کے فروخت تھے، وہ وہاں کے اصل مذہبی لیڈر تھے، اب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے تھے. کسی سال وہ مہینے ادھر کر دیے، کہ ادھر کر دیے، اپنی مصلحتوں کے تحت. اس سال یہ مہینے نہیں، یہ مہینے اشہر حرم ہوں گے، اس سال حج اس مہینے میں ہو جائے گا. بہرحال پورا عرب مان لیتا تھا. لیکن حضور نے فرمایا، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی تقویم جو تھی، آیت قرآن یہ ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، جو تقویم اور کیلنڈر اس دن سے چلا آ رہا تھا، استدار الزمان، زمانہ چکر لگا کر، اور یہ کیلنڈر سارا پھر کر ٹھیک اسی مقام پر آج پھر آ گیا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایگزیکٹلی دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ یہود ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے پر اور مسلمانوں کو اپنے تابع. اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. پہلے دوسری آیت کا جو اصل منشا ہے اس کو بھی پہچان لیجئے. حضور کو بھیجا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا 2 جگہ تو یہ آیت جو کی تو آئی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آئی ہے، صرف آخری الفاظ مختلف ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. بس مین جو ہے بلک آف دی آیا از ایگزیکٹلی دی سیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. 3 جگہ گویا کہ معین کر دیا اللہ نے کہ محمد کا مقصد بعثت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، محض تربیت و تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین حق کا غلبہ ہے. 5 مقامات پر مختلف الفاظ میں واضح کیا کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، جس میں سب سے نمایاں الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. تو ایک درجے میں تو دین حق غالب بھی آ گیا حضور کے دستے مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اسی طرح
نور خدا سے پورا جو ماحول ہے عرب کا وہ جگمگا اٹھا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. کم سے کم یہ کہ جزیرہ نما عرب کے تک ہو گیا. اتمام نور بھی ہو گیا. کفر کے شرک کے بادل چھٹ گئے, اندھیارے ختم ہو گئے, نور کا اتمام ہو گیا, دین غالب ہو گیا. دونوں آیتوں کا تقاضا بتمام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 23 برس کی محنت و مشقت کے ذریعے سے پورا ہو گیا. لیکن ہنوز پورا کہاں ہوا؟ دس از دی جسٹ دی بگننگ. آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے. جب تک کل روح ارضی اسی طریقے سے توحید کے نور سے منور نہ ہو, اور جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو, بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بلوغ شرمندہ تکمیل. اس نقطے کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے. حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین حق کے لیے, اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے. تو تکمیل کب ہوگی؟ جبکہ کل عالم انسانیت ان دو اعتبارات سے واللہ متم نورہ جگمگا اٹھے نور توحید سے, اور تمام روح عرضی پر قائم ہو جائے اللہ کا دین. تب جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام, دیکھیے وہی لفظ واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ, اتم یتم اتماما. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اس لیے کہ جب تک یہ کل کرۂ ارضی جگمگا نہ اٹھے نور توحید سے, بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا. میں جس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ عالمی تبدیلیاں ہیں, یہ در حقیقت پھر آخری مارکہ روح و بدن ہے تاریخ انسانی کا, جو بہت قریب آ گیا. اقبال کے الفاظ میں نے مستعار لیے ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, آج پھر اصل دشمنی مسلمانوں اور یہودیوں کی ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. بظاہر تو ہم پر جو بھی جبر ہے, ظلم ہے, وہ عیسائیت پام کے ذریعے سے ہو رہا ہے. پوری درمیانی تاریخ میں ویسٹرن کولونیلزم یہ تو عیسائی طاقتیں تھی. کروسیڈز عیسائیوں نے کیے ہیں, لاکھوں مسلمان قتل ہوئے تھے, جبکہ انہوں نے فتح کیا یروشلم. کب, کس کے ہاتھ میں؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں. وہ لائن ہارٹڈ وہ چلا آ رہا تھا, کہاں دور دراز برطانیہ کا جزیرہ, اور وہاں سے چلا آ رہا ہے رچرڈ لائن ہارٹڈ. اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے, اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے. یہ سب تو عیسائیوں نے کیا. یہ جو تبدیلی ہوئی ہے, اس کو بھی, اس کے 3 فیزز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. پہلا فیز میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی, بلکہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں 70 عیسائی بڑے بڑے علماء کا وفد آیا ہے نجران سے, حضور کے پاس مقیم رہا ہے, بحث و تمہیس ہوئی ہے. اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے, لیکن ان کا انداز یہودیوں والا بہرحال نہیں تھا. مباہلے کی جب حضور نے ان کو دعوت دی تو وہ کرنی کٹرا کر نکل گئے, اپنی شکست مان لی. گویا کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا. اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے, ایک اور واقعہ نوٹ کر لیجیے. یروشلم کیسے فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وہاں محاصرہ کیا ہوا ہے. فصیلیں اونچی اونچی, اندر سے پوری طرح خود مکتفی, راشن کے انبار موجود ہیں, پانی کی کوئی کمی نہیں ہے, پھاٹک بند ہے, قریب جاتے تو اوپر سے آگ برستی ہے, تیروں کی بوچھاڑ آتی ہے, مہینوں پر مہینے گزر رہے ہیں اور یروشلم فتح نہیں ہو رہا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ کمانڈر, پہل ہو رہی ہے اب عیسائی علماء کی طرف سے. ان کا ایک وفد آتا ہے فصیل پر, جھنڈا سفید لے کر گفتگو کے لیے بلایا گیا. مسلمان گئے, فصیل پر سے گفتگو ہو رہی ہے. مسلمانوں, تم قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے پڑے رہو تو یہ شہر کبھی فتح نہیں ہوگا. ہاں, ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں اسے فتح ہونا ہے, لیکن ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے, تم میں وہ درویش بادشاہ موجود نہیں ہے. وجہ کیا تھی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کافی عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو شام میں آئے ہوئے, تو شام کے لوگوں کی حضارت اور تہذیب اور تمدن اور ان کا لباس, ان کے انداز, انہوں نے کچھ تھوڑے بہت سیکھ لیے تھے. جو فتوحات ہوئی تھی پورے شام کی, اس میں سے بہت کچھ مال غنیمت بھی ملا تھا, تو لہذا سہولتیں بھی تھیں. وہ درویشی نظر نہیں آ رہی تھی. ہو جائے گا فتح, یہ ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ میں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ, حضور کے قول کے مطابق ان کو فوراً کلک ہوا کہ یہ تو حضرت عمر ہے, درویش بادشاہ. ریکویسٹ جا رہی ہے فرنٹ سے, وار فرنٹ سے, محاذ سے, آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے. وہ ہے سفر تاریخی حضرت عمر کا.
کہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، ایک اونٹ، ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک منزل خلیفہ اوپر براجمان ہے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم براجمان ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے، اور آخری منزل پر وہ خادم کی باری آ گئی، اس نے ہاتھ بھی جوڑے کہ خدا کے لیے اب ہم پہنچنے والے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کو آئیں گے، وہ مجھے ملامت کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ خلیفہ مخدوم تو آگے چل رہا تھا، تم اوپر بیٹھے ہوئے۔ نہیں فرمایا دوڑو نہیں، باری تمہاری ہے۔ کچھ کیچڑ میں سے گزرنا پڑا تو جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، چلے آ رہے ہیں خلیفہ، وہ غلغلہ مچا، آ گئے عمر آ گئے۔ اب آگے جب کچھ استقبال کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہاں کا آپ ذرا کپڑے وغیرہ اپنا حلیہ درست کر لیجئے، پھر ذرا ان کے سامنے پہنچیں گے۔ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جنہیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ اسی حالت میں گئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی ہیں، ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اسی کے اندر وہ اوصاف ہیں، علامات ہیں، دروازے کھول دیے گئے۔ اگرچہ انہوں نے ٹریٹی جو دی ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، دی کرسچنز ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دی مسلم، اور تھی ایک شرائط تھی، شرائط میں یہ بھی تھی کہ یہاں یہود کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ ہے شرط کہ جو حضرت عمر نے مانی تھی، جس کو کہ آخری خلیفہ عثمانی جو ہے ترکی کے خلیفہ، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور یہ سبب ہوا ہے ابروگیشن آف خلافت کا، کہ اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے تو جب تک 1917 کا بالفور ڈکلریشن وہ کیسے آتا اگر خلیفہ کی کمر نہ توڑ دی گئی ہو۔ بڑی سے بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، جو فیصلہ جو عمر نے جو معاہدہ کیا تھا میں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا وہ فرسٹ فیز، اس فیز کو سورہ مائدہ کی اس آیت سے سمجھیے، جس کا حوالہ ابھی شیخ جمیل الرحمان صاحب نے بھی دیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تم دیکھو گے، لازماً پاؤ گے کہ مسلمانوں سے دشمنی کی شدت میں شدید ترین جو ہے دو قوتیں، یہود اور مشرکین، اور قریب ترین ہے محبت اور مودت میں نصارہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت کی پوزیشن کو۔ 5 مثالیں میں دے چکا ہوں، نجاشی کی مثال، مقوقس کی مثال، ہیرکلیس کی مثال، پھر یہ کہ نجران کی عیسائیوں کا آنا اور بعد کی افہام و تفہیم کی کوشش، اور گویا کہ اپنی شکست تسلیم کر کے جانا چاہے ایمان نہیں لائے، اور یروشلم کے ان کے علماء کا حضرت عمر کو پہچان کر دروازے کھول دینا۔ 5 ایونٹس، اس قدر قرب تھا، لیکن اس کے بعد شکل کیا بنی ہے بس یہ ہے جو کہ ہماری نگاہوں میں عام طور پر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب فتح کیا اسپین، یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو یوں دشمنی تھی، آپس میں بیر تھا، سانپ اور نیولے کا بیر۔ عیسائیوں کے نزدیک ان کے خدا کو سولی دینے والے یہودی، اس سے بڑی دشمنی کی بنیاد کوئی ہو سکتی؟ جوز اور دی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، ذلیل سمجھا جاتا تھا، انہیں شہروں میں نہیں، علیحدہ رہو، باہر رہو، گندے لوگ ہو تم، ناپاک لوگ ہو تم، یہ حال تھا۔ انہوں نے کہا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ طارق ابن زیاد جب داخل ہوئے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے ہی جبکہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، ہسپانیہ کے یہودیوں نے مدد کی، مددگار ہو گئے فاتح قوت کے، تو وہاں پر انہیں اب سپورٹ حاصل ہو گئی مسلمانوں کی۔ وہ ان کے عروج کا زمانہ، بن گوریون نے جو کتاب لکھی ہے اس میں صاف لکھا ہے دی گولڈن پیریڈ آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین۔ گولڈن پیریڈ ڈائسپورا ہے، سن 70 عیسوی کے بعد، جبکہ ٹائٹس رومی نے یروشلم کو فتح کر کے اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا۔ 1927 برس ہو چکے ہیں کہ وہ مسمار پڑا ہوا ہے، 70 AD، اور اسی وقت نکال دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور یہاں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آنے کی اجازت بھی حضرت عمر نے دی ہے کہ آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، جو بھی اپنا ویلنگ وال پہ آؤ یا کہیں آؤ، لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر جس کے تحت کہ ہینڈ اوور کیا گیا یروشلم، یہ اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے نقب لگائی ہے، اب بیٹھ کر اسپین میں بیٹھ کر عالم عیسائیت میں نقب لگائی۔ نمبر 1 مذہبی نقب لگائی، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، جیسے شیعہ اور سنی کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیے 2 ٹکڑے کر، اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی، ورنہ اس سے پہلے یورپ میں سود حرام تھا، ممنوع تھا، کوئی ٹرانزیکشن بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ یوزری وہ الاؤڈ نہیں۔ نمبر 3 رینائسنس کے ذریعے سے سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی بڑھ رہی تھی اس کا تعلق مذہب سے کاٹ دیا، سیکولر ذہن پیدا کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا مذہب اگر انسانی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم دنیا میں ہے کتنے، آج بھی 13-14 ملین، دیٹس آل۔
غالباً کراچی کی تعداد، کراچی کی آبادی یہاں پہنچ رہی ہوگی اب تو، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو 1 کروڑ 30 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ یہ ہے ان کی کل آبادی اس وقت، فرام 13 to 14 ملین۔ تو مذہب اگر کوئی یہی وجہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے قادیانی، عیسائی، یہ سب کے سب سیکولر قوتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر شیعہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو اتفاق ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے انہوں نے، وہ کچھ صورتحال وقتی جو تھی ان کی جو بھی مصلحتیں تھی، ورنہ اکثر و بیشتر وہ سیکولر، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مذہبی فضا یہاں پروان چڑھتی ہے تو ہم تو مذہبی اقلیتیں ہیں، سیکولرزم ہو تو ہم برابر ہیں، برابر کا ووٹ ہے، برابر کے آدمی ہے، برابر کی حیثیت ہے، برابر کے حقوق۔ بالکل اس طریقے سے سیکولر ذہن پیدا کیا، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو تقسیم کیا پروٹیسٹنٹس میں اور کیتھولکس میں، اور نمبر 3 پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی، اور سود کے ذریعے سے پھر وہاں پر جو ہتھ کنڈے جو ہے اور پورا جو جکڑ بند کیا ہے تمام دول یورپ کو، سازش کرتے تھے، لڑاتے تھے، لڑائی کے وقت بادشاہوں کو ضرورت ہوتی تھی پیسے کی، پیسہ قرض دیتے تھے، اپنی جو بھی شرائط ہوتی تھی وہ منوا کر جکڑے گئے۔ یہ نقشہ تھا جس کو دیکھ کر آئے تھے علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک، 3 برس صرف رہے ہیں وہاں۔ ہم اگر 30 برس بھی رہتے تو شاید ہمیں یہ نظر نہ آتا، جو انہیں نظر آ گیا 3 سال۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، اور میرا گمان یہ ہے، یہ تو اصل میں کوئی شخص تحقیق کرے گا اور اس کے لیے بڑے اسے کھنگالنے پڑیں گے تاریخ کے اوراق۔ میرے نزدیک گمان غالب یہ ہے کہ یہ سارے کروسیڈز کے پیچھے بھی یہودی ذہن تھا۔ آپ اپنے دشمن کے رخ کو کسی اور دشمن کی طرف ڈال دیجئے، آپ سیو ہو جائیں۔ یہودیوں نے پورے عیسائی یورپ کو مسلمانوں کے خلاف دوش دلا کر، یہ قرین قیاس ہے لیکن میں اسے کسی اپنے ریسرچ اور کسی ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات اپنی ہوگی کہ کچھ محنت کرے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے، باقی چیزوں کے ساتھ کولیبریشن ہوتی ہے اس کی، یہ مسئلہ یہی ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 2nd فیز تھا۔ 3rd فیز کیا ہوا ہے جو اپنے تکمیل کو پہنچ چکا ہے؟ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی، سو مچ سو پوپ صاحب نے بھی بری کر دیا ہے کہ یہود کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے حضرت مسیح کو سولی دینے کا۔ بائبل موجود، پوری تاریخ موجود، 1900 برس کی پوری ہسٹری موجود، سب کچھ موجود۔ اور میں ابھی جن احباب کے ساتھ آ رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ میں نے جب جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تو میں نے پکچر دیکھنی چھوڑ دی تھی۔ 12-13 برس کے بعد پھر کراچی میں 1962 میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے، اور وہ تھی کنگ آف کنگز۔ میں اس دنوں کراچی آیا ہوا تھا، اور چونکہ میرا خصوصی ذوق رہا تھا زمانہ طالب علمی میں بھی کہ میں بائبل، خاص طور پر متی کی انجیل جو ہے اس سے مجھے بہت دلچسپی، اس کے جو مباحث ہیں، خاص طور پر سرمن آف دی ماؤنٹ، اس سے مجھے بڑا عقل بھی لگا ہوتا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح کی لائف پر یہاں کوئی پکچر آ رہی ہے، شاید کسی اور نے بھی اس زمانے میں یہاں دیکھی ہوتی، کنگ آف کنگ، اس میں بالکل ٹھیک تاریخ تھی۔ اس کے بعد میں نے کم سے کم 6 مرتبہ امریکہ میں کنگ آف کنگز کا جو ہے وہ پھر وہ اس کا ویڈیو منگا کر دیکھنے کی کوشش کی، پورا ڈسٹارٹڈ ہے، وہ سارے حصے نکال دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے علماء کا فتویٰ تھا کہ اسے یہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے سولی چڑھاؤ۔ یہاں تک کہ پیلاٹس پونٹس جو ہے، جو اس وقت کا گورنر تھا، رومن گورنر، اس نے کہا بھی کہ بھائی اس کا کوئی جرم ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، نہیں ہماری عدالت کا فیصلہ ہے، کیونکہ مذہبی آٹونومی ان کو دی ہوئی تھی۔ اب رومن نے ٹھیک ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ آخری وقت میں بھی کہا ہے دیکھو آج ہمارا عید کا دن ہے، 2 کنڈمڈ پرزنرز ہیں ہمارے پاس، اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کنڈمڈ کو، جس کو کہ موت کی سزا دی گئی ہو۔ ایک برابا ڈاکو ہے، بarabbas، اور دوسرا یہ جیسس ہے، تم بتاؤ کس کو چھوڑ دیں؟ برابا کو چھوڑو، اس کو۔ یہ سارے سینز میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے اور سب موجود ہے ہسٹری کے اندر، لیکن پوپ صاحب نے ڈیکری دی ہے، یوز آر ناٹ ریسپانسبل فار دی کروسیفیکیشن۔ یہی وجہ ہے کہ بریبین جب واپس آیا تھا، جب واشنگٹن سے جب یہ نیگوسیشنز کے بعد ایک خاص راؤنڈ کے بعد، تو پہلے روم گیا تھا، پاپائے روم سے ملاقات کی ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک جج تھا کوئی، وہ پیش کیا ہے کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب ہم یہ آپ کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں، اور یہ سارا پیچ اپ جو ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہو چکا ہے۔ اس معنی میں میں نے یہ بات کئی سال ہوئے کہی تھی، اور اس کی پھر مجھے صدائے بازگشت ہندوستان کے بھی دینی پرچوں میں ملی کہ یہ بات پہلی مرتبہ جو ہے ایک شخص کا ذہن نظر گیا ہے، لیکن بات صحیح ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو یہ دوست تھے ہی نہیں، جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت تو اسی سورہ مائدہ کی آیت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ہاں تو ڈائگنلی اپوزٹ ہے، ایک مسلمانوں کے بدترین دشمن اور ایک مسلمانوں سے قریب ترین، مودتاً
لیکن یہ پروفیسی تھی کہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ آپس میں ایک ہوں گے اور در حقیقت ایک کیا ہے؟ اصل صورت یہ ہے کہ یہودی بینکرز نے خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. پورا عالم عیسائیت ان کے قبضے میں. They are using it against the Muslims and Islam. اصل جو مقابلہ ہے، اصل جو مارکا ہے دنیا کو ہے، پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیا، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ اسلام یا نور اللہ یا دین الحق ورسس دی جوز، یہود. یہ ہے مارکا آخری جو ہونا ہے، اور جو اپنے آخری منطقی انجام کو شاید اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ پہنچ جائے. اب در حقیقت یہ اعلی کار ہے، پوری کرسچن ورلڈ یہ ان کے اعلی کار پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، اس میں راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے 30,000 ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت یہودی بینکرز کی. ٹریلین، اور وہ بھی تھاؤزنڈ آف ٹریلین. اور میں یہ ندائے خلافت میں مضامین شائع بھی کر چکا ہوں. وائٹ کرسچین ملیشیاز جو اب وہاں پر امریکہ میں ساؤدرن اسٹیٹس آف یو ایس اے اور ویسٹرن اسٹیٹس میں عیسائی، وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن نمبر 1 یہودی ہے، نمبر 2 مسلمان، نمبر 3 بلیک امریکنز، چاہے مسلمان ہو چاہے یہود چاہے وہ عیسائی. اور سب سے پہلا دشمن ہے یہودی. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ویج اے نیو سول وار اگینسٹ دیم. There's a cry of civil war. لیکن جب تک وہ شکل میچور ہوگی، یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح یو ایس ایس آر کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا، اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھ جائیں. یو ایس ایس آر ایسٹروناٹ جس کے گئے سب سے پہلے، اور وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی. پتہ نہیں آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی کہ نہیں، مجھے یاد نہیں، ٹائم یا نیوز ویک میں کمر پر ایک بوڑھی عورت، بہت بوڑھی رشین عورت، اور شدید سردی کے موسم میں ایک مچھلی لینے کے لیے اپنا پل اوور دے رہی ہے، اپنا پورا سویٹر دے رہی ہے کہ مجھے ایک مچھلی دے. یہ سپر پاور آف دی ورلڈ. لیکن یہ اکنامکس کا گیم ہے. کسی بھی وقت جن کے ہاتھ میں یہ لیور ہے وہ کوئی شکل نہیں. ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے آٹے کی قلت کا وہ سامنے آ چکا ہے. ننگے ہوئے ہیں، لوٹ مار ہوئی ہے. ذرا سا اگر یہ لمبا کھینچ جاتا تو کیا نہ ہوتا ہے. وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا. لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی. طالبان کے زمانے میں یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں جو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے. یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آئے جو ان کا میجر ہے. اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے. امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع. بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع. آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان، اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پرنسی کو گھوڑا بنایا، اس نے پھر شگاف کیا اور شاباش لی ہے. امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی. وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواڈول ہے. I have to have more support from outside. اور for that I have to do it. کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا، یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا کیا، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا. اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے. حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود. خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی. لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی. حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیں. دے نو اٹ، جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا. تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا.
تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا. سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ الفاظ آئے اخبارات، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو. وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا. اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے. باقی 80% ہوں گے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل. اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو. کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد ہے کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا. اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد ہے. اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان. اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں. ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں. بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل. اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کا لگا. اور یہ بڑی معنی بات ہے، وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے تھے. بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا. دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس نے جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے. اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے، عبداللہ جان، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ. افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے. اچھا عراق میں معاملہ برعکس تھا. عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو وہ صرف امریکہ کا تھا. جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا. یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ. اور دوسری طرف یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا. وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل. یہ بات اچھی طرح سے یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں. تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم. لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا. اس کے اختتام پر کہا تھا شوارٹز کرافٹ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہے. اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو ادھر دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دوآبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس. اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے دونوں جگہ موجود ہیں. وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی. عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکتی. یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا. امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ، جو ہے برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا. باقی تو کوئی یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیاء. حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائی. اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا
لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس تھا، 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک۔ اب پھر یہود کا قبضہ ہے، پہلے عیسائیوں کا تھا اب یہود کا، اب ان سے لینا واپس۔ پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ۔ اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن تینوں کا مقابلہ کیا اس نے اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے۔ اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں، کوئی جان نہیں، ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد کھوکھلا کر کے رکھا۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ سیٹن، امریکہ، اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ پیچھے یہود۔ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتے ہیں۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی، جہاں سے انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ میں اللہ املی لہم ان قیدی متین، میری چال بہت وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان، پشتون اسی مشرقی اس میں پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحد، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان انشاءاللہ یہی۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی۔ عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکتے۔ یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان، مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے۔ عربوں میں دم بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری سال۔ دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے، ٹھیک ہے۔ تیری آواز مکی اور مدنی طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتا، لیکن موقع نہیں دیا گیا، نبتی بٹ ختم کر دیا۔ اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں مرسلکار ہیں، کون کیا کر۔ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے۔ اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے۔ جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب دی، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں، یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے مولانا قاسم نیاز، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک، کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے۔ 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لاکھ 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہوئی، کنسنٹریشن کیمپس۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کیا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت
آپ کے عرض لے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1931۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو بھی ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان کو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا۔ اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جائیں، اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر، جسے روح آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ دریا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کے وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض، یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے ہو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں دریک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھرے۔ یہ آپ جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور، تو وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کے اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھوڑ رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا، خود جان دے کر، کوئی جان دی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ بات رکے گی نہیں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں، واہمی اور خیالی نہیں، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہے، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال کا ہوں، بلکہ 4.5 سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004، اس لیے پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا
خود ساختہ جو اس نے قوانین بنائے تھے، تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کے کہ غلط تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ نظام کا قائم نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکے۔ دو ریشنل ہے، ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی وہ کھڑا ہو۔ جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ کریں۔ اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا انہومی شے سوچ نہیں سکتے ہم۔ یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے یہاں کے گاموں ماجور کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پہنے، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا، لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی قدرے کی۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہوئی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ The NATO forces in the west, Indian forces, they will march to the Pakistan. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India، بھارت۔ Now do whatever you like۔ Condoleezza Rice کا میں آپ کو بیان پر سنا چکا ہوں۔ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت نے کرنا۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی ایک امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا گیا، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت۔ یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر this is خلافت in essence it is خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نفی کر دی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہے وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے، یہ قائد اعظم کا الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو۔ پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی بھی، دیوبندی، 31 علماء، جماعت اسلامی مولانا مودودی بھی اس میں، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی عذر، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ، قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل، یہ ایسی تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم ہے۔ وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے،
اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان پہ جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شک جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگومنٹ دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں، شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا، بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزمن شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے ہی مدت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص اس کو بالکل غیر مؤثر کر دی، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج، یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہے، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لمیٹیشن ختم کیا یکسر۔ نمبر 2 اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا۔ نمبر 3 اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، وہ کلا بھی ہوں جدید تعلیم کے جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی ہوں۔ اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی سازش ہے، کون سی ہے۔ اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو ووٹو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم، ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی۔ کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا ہے، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شریعت کے خلاف ہے، بس فیصلہ یہ دے گی۔ ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی، لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو جائے۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس میں جید علماء رہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے، ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی۔ اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ طالبان طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو، اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ فساد ہو، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہو، بغیر تشدد کے، بغیر کسی ہو کے، اگر نیت ٹھیک ہے، اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدامنی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہوں گے، اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ، جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز، ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں، یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے سنت، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں، یہ تو نہیں جانتا۔ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ
बुरियानियत है, जो भी वीडियोस है, वो तो उनको जलाएंगे उनकी दुकान। आप तालीम दे रहे लड़कियों को, वो जानते हैं जो तालीम आप देना चाहते हैं। आप तो डांस को की तालीम को भी वहां पर नाफिज कर रहे हैं। आपने तो तालीम का शोभा ही दे दिया इस्माइलियों के हाथ में, लिहाजा उनका तो रद्द अमल होगा, हो ही हो। इसका रास्ता अगर रोकना है तो उस प्रोसेस से जो मैंने बयान कर दिया है, जिसको मैं बयान कर रहा हूं ना मालूम कब से। नवाज शरीफ साहब, उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, और शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब चारों मेरे पास आए थे, 2 दफा आए थे, और मैंने ये तरमीमी बिल पेश किया था जिसमें कि जिसके आइटम मैंने आपको गिनवा दी। 12 ने किया कुछ नहीं, लेकिन ये कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये कि दूसरी तरफ ये समझ लीजिए इस वक्त पाकिस्तान के दीनी मदरसों में शदीद तहरीक चल रही है। लाल मस्जिद ये एक सिंबल बन चुका है, ये एक अलामत है, और ये मिलिटेंसी की तरफ बहुत बड़ी तादाद में, खास तौर पर जो तालिब इल्म है अरबी मदारिस के, तालिबान की सोर्स यही तो है ना, यही थे जिनसे कि अफगानिस्तान में तालिबान उभरे थे और यहीं से पाकिस्तान के उभर रहे हैं। इनके अंदर शदीद लहर है और कोई बहुत बड़ा फसाद हो गया अगर खुदा न खास्ता तो दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। इससे बचना है तो वो रास्ता इख्तियार करें जो मैंने बयान किया, जो मैं साल से बयान कर रहा हूँ। दस्तूर का तरमीमी बिल बना कर दिया है, उसे आम भी किया। अलबत्ता इस हद से मेरी जाहिर बात है कि हम क्या करेंगे, हमारा कोई प्रोग्राम किसी मिलिटेंसी के रह जाने का नहीं है, हम उसे मुफीद नहीं समझ बल्कि मुदर समझ, ये काउंटर प्रोडक्टिव। हमारे सामने प्रोग्राम क्या है, से निकाती प्रोग्राम, बड़े पैमाने पर दावत ईमान बजरिया कुरान। नंबर 1 मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं को जिस्तगू, मेरी सरगुज़श्त जो है 50 साल से इसी में कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, आम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी टीम तैयार कर दी अल्लाह के फजल, जो काम कर दावत ईमान बजरिया कुरान। और जो ईमान वाक़तन ले आए, जिसका सबूत होगा शरीयत पर अमल, जिस चीज पर अमल किया जा सकता और नहीं करते तो आप मुजरिम। हाँ जाहिर बात है, इस एक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।